بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ میرا نام مس فرزانہ جاوید ہے اور میں ہیرا پبلک سیکنڈری اسکول میں اردو تدریس کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ آج ہم کلاس 6 کی اردو کے صفحہ نمبر 26 پر اس میں صفت اور اس کے اقسام کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ نے کتابوں کو کھول لیا ہوگا اور آپ میرے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں صفت وہ اسم ہے جو کسی شخص کی یا چیز کے اچھے یا برے وصف کو ظاہر کرے، اس کی کوالٹی کو ظاہر کرے۔ جس شخص یا چیز کا وصف ظاہر کیا جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا بچہ تو بہت ضدی ہو گیا ہے، بچے کی بات ہو رہی ہے، بچہ موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ وہ ضدی ہے۔ لڑکیاں بہت محنتی ہیں، لڑکیاں موصوف ہیں اور محنتی ہونا ان کی صفت ہے۔ اس نے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، جوڑا ہے، جوڑا موصوف ہے اور جوڑے کی صفت کیا ہے کہ وہ سرخ ہے۔ میں گرم چائے پیوں گا، چائے موصوف اور اس کی صفت کیا ہے کہ وہ گرم ہو۔ خراب دودھ مت پیو، موصوف کیا، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ دودھ کا، اور دودھ کی کوالٹی کیا ہے؟ خراب، یعنی دودھ خراب دودھ، تو دودھ جو ہے موصوف اور اس کی صفت خراب۔ اس میں صفت کی کئی اقسام ہیں، اس میں صفت کی 4 اقسام کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ صفت ذاتی، جو صفت اپنے موصوف میں مستقل طور پر پائی جائے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثلا تیز دھوپ میں گرمی ہوتی ہے، یا آگ ہر شے کو جلا دیتی ہے، تو کیا ہے کہ یہ صفت اس میں مستقل طور پر موجود ہے، یعنی تیز دھوپ میں گرمی ہی ملے گی اور اسی طریقے سے آگ بھی اشیاء کو جلاتی ہے۔ میں نے کچھ جملے یہاں آپ کو دیے ہیں، اس کو سمجھیے گا۔ پیاس تو ٹھنڈا پانی پینے سے ہی بجھتی ہے، یعنی ٹھنڈا پانی ہو تو اس کی صفت ہے کہ وہ پیاس کو بجھا دے گا۔ دودھ اگر تازہ ہو تو اس کی ذائقہ بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس میں اس کی صلاحیت، اس کی کوالٹی بڑھ جاتی ہے، اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایماندار آدمی کو سب اچھا سمجھتے ہیں۔ آدمی اگر ایماندار ہو، اس کی کوالٹی ہو کہ وہ ایماندار ہو، تو یقیناً اس کی ریپوٹیشن بھی، اس کی جو ایک لوگوں کے درمیان اس کی جو ایک شہرت ہوتی ہے وہ ایک اچھے آدمی کی بن جاتی ہے۔ بیوقوف شخص اپنی حماقتوں سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بیوقوف شخص کی عادت ہوتی ہے کہ وہ حماقتیں کرتا ہے، تو اس کی حماقتیں اکثر اسے ہی نقصان پہنچاتی ہیں، یہ بھی اس کے اندر موجود رہے گی چیز۔ دانا انسان کی باتیں دھیان سے سنا کرو۔ دانا کہتے ہیں عقل مند۔ عقل مند شخص باتیں اگر کرتا ہے تو یقیناً اس کی باتوں میں بھی عقل ہوگی، تو اس کی بات اس لیے کہا گیا کہ اس کی باتوں کو غور سے سنا جائے، یعنی عقل مند انسان عقل کی ہی باتیں کرے گا، یہ اس کی صفت ذاتی ہے، مستقل اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ صفت ذاتی کے کئی درجے ہیں۔ صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں: تفصیل نفسی، تفصیل بعض، تفصیل کل۔ تو اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بس ہلکا سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تفصیل نفسی کیا ہے کہ اس میں ذاتی طور پر اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، مثلا بد، بہ۔ اگر اس کا ایک مقابلہ کسی ایک سے یا 2 سے کیا جائے تو کہے گا جیسے بد سے بدتر، بہ سے بہتر، اور اگر مقابلہ سب سے ہو، کئی لوگوں سے ہو، مجمع میں یا وہاں پہ موجود سب لوگوں سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہو، تو کیا ہوگا؟ بدترین، بہترین، اور سب سے اچھا، سب سے برا، اس طریقے سے۔ آج امید ہے اسٹوڈنٹس آپ نے صفت ذاتی کو اچھے سے سمجھا ہوگا۔ آئیے صفت نسبتی کی طرف۔ جو اسم اپنے موصوف کی نسبت، یعنی جس سے اس کا تعلق ہے، جو اسم اپنے موصوف کی نسبت یا تعلق کسی دوسرے اسم سے ظاہر کرے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں۔ جیسے فاروقی صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے حوالے سے استعمال کیا گیا فاروقی صاحب، ان کا اپنا نام نہیں ہے لیکن فاروقی صاحب ان کی نسبت ہے حضرت عمر فاروق سے۔ سوتی کپڑے گرمی سے بچاتے ہیں، سوتی کپڑے گرمی سے بچاتے ہیں، تو کپڑے ہیں لیکن ان کا تعلق کس سے ہے؟ سوتی سے کپڑے سے، یعنی کہ وہ کاٹن کے ہیں۔ عورتوں نے ریشمی لباس پہن رکھا تھا، لباس تھا کون سا؟ کس سے تعلق تھا؟ ریشم سے بنے ہوئے کپڑے چیز سے بنا تھا ان کا لباس۔ اسی طریقے سے پاکستانی اپنا کام دل لگا کر کرتے ہیں، پاکستان سے بنے پاکستانی قوم۔ سندھی عوام بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو سندھی عوام کی خاصیت بتائی گئی کہ وہ بہت محبت کرنے والے ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ سندھ سے ہے۔
اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں لاہوری نمک، ایرانی قالین اور راز گجراتی وغیرہ وغیرہ۔ آ جائیے صفت عددی کی طرف۔ جو کسی اسم کی تعداد یا گنتی کو ظاہر کرے اسے صفت عددی کہتے ہیں۔ جیسے مندرذیل جملوں میں سے 200 یا 60، پہلی 3 کلو 40 کلومیٹر صفت عددی ہے۔ مثلا میرے پاس 200 روپے ہیں، 200 کیا ہے؟ اس کی عدد ہے، یعنی اس کی صفت کیا ہے کہ یہ 200 ہے۔ نمبر 2 ہے، ہماری جماعت میں لڑکیاں ہیں، وہ لڑکیوں کی تعداد کتنی مینشن کی گئی ہے یہاں پہ؟ 60، تو یہ 60 اس کا عدد ہے۔ اسی طریقے سے میرا کمرہ گھر کی پہلی منزل پر ہے، گھر کی پہلی منزل پہ ہونا اس کے صفت عددی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے 3 کلو سیب خریدے، تو سیب خریدے تھے کتنے تھے؟ 3 کلو۔ اسی طریقے سے یہاں سے گجرانوالہ 40 کلومیٹر ہے، تو گجرانوالہ کا جو فاصلہ جس علاقے سے یہ لکھا گیا جملہ، تو 40 کلومیٹر اس کے صفت عددی کو ظاہر کر رہا ہے کہ گجرانوالہ یہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے صفت مقداری، جو کسی اسم کی مقدار کو ظاہر کرے اسے صفت مقداری کہتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 جملہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ روپے ہوں گے، کچھ، اب ایگزیکٹ نہیں پتہ کتنے، تو کچھ روپے ہوں گے، تو کچھ سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے سوچیں 5، میں سوچوں 10، XYZ کچھ بھی۔ اسی طریقے سے مجھے تھوڑا سا نمک چاہیے، اب میں نے تھوڑا سا مانگا آپ سے نمک، آپ مجھے کتنا دے رہی ہیں، وہ آپ کے حساب سے تھوڑا سا ہوگا۔ اسی طریقے سے دونوں دوست ذرا سی بات پر لڑ پڑے، وہ ذرا سی بات کتنی بڑی تھی یہ نہیں پتہ، یا کتنی چھوٹی تھی نہیں پتہ۔ سیر بھر مٹھائی ہی کافی ہوگی، اب سیر بھر مٹھائی، وہ ہر مٹھائی کا اپنا وزن ہوتا ہے، اب سیر بھر مٹھائی کس چیز کے لیے استعمال کی جائے گی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سیر بھر مٹھائی کون سی لے گا۔ جلسے میں تھوڑے سے لوگ ہی پہنچے، اب جلسہ تھا تھوڑے لوگ پہنچے، اب تھوڑے لوگ کتنے تھے نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے ایک پاؤ بھر چاول، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک پیالہ کیا نام تیل، اسی طریقے سے رائے مٹھی بھر خاک، یہ سب کیا ہیں؟ مقدار ہیں جس میں ہم گن نہیں رہے، عدد نہیں پتہ چل رہے۔ تو عزیز طالب علموں، اب صفحہ نمبر 26 پہ ایک سوال آپ کو دیا ہوا ہے بالکل لاسٹ میں، ان جملوں میں استعمال ہونے والی اقسام صفت کے نیچے لکیر لگائیے اور ان کے نام لکھیے۔ مثلا میں نے بازار سے 7 گز کپڑا خریدا، تو 7 گز کے نیچے آپ انڈر لائن کریں گے اور صفت عددی اس کے آگے لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ایک نیک بچہ ہے، عبداللہ نیک بچہ ہے، تو کیا ہے اس کی صفت کہ یہ صفت ذاتی ہے، اس کی ذات میں موجود ہے کہ وہ نیک ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بہت ساری ٹافیاں چاہیے، اب تاکہ بہت ساری کتنی ہوتی ہیں نہیں پتہ، تو یہ صفت مقداری ہے، تو بہت ساری کے نیچے آپ انڈر لائن کر کے مقداری لکھیں گے۔ جلسے میں لاکھوں لوگ تھے، اب لاکھوں کتنے لاکھوں تھے نہیں پتہ، یہ بھی کیا ہے؟ مقداری میں آئے گا۔ ایرانی قالین خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، یہ صفت نسبتی ہے، ایران سے ان کا تعلق ہے۔ بس میں بہت زیادہ لوگ سوار تھے، کتنے زیادہ تھے نہیں پتہ، یہ بھی مقدار میں ڈالیں گے آپ۔ اسی طریقے سے پکنک منانے 20 طلبہ اور 4 معلم گئے، یہ عددی ہے، 20 اور 4 دونوں کو انڈر لائن کر کے آپ اس کے آگے لکھ دیں گے عددی۔ آج میچ میں بہت کم گول ہوئے تو صحیح، لیکن کتنے ہوئے نہیں پتہ، یہ بھی مقدار میں آ جائے گا کم۔ سرد موسم میں اونی کپڑوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کسی نسبت سے ہیں، تعلق سے ہیں، تو اس میں آپ لکھیں گے صفت نسبتی۔ تو اسی طریقے سے آپ نے سوال نمبر 2 ہے صفت ذاتی کے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اور اس کے جملہ بنانا ہے، تو جملے بنا لیجئے، پھر اس کے الفاظ جو آپ نے استعمال کیے ہوں گے وہ الفاظ یہاں لکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں ہیں، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، یہ چاروں جملے آپ نے بنانے ہیں اور بنا کر ہمیں دکھائیں گے آپ اسکول میں، ہم اسے چیک کریں گے۔ تو کاپی میں صاف ستھرا کام کرنا ہے، جماعت کا کام لکھنا ہے، تاریخ ڈالنی ہے، اور آپ نے ٹائٹل بنانا ہے، انڈیکس فل کرنے ہیں، اور کام ہمیں چیک کرانا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ اگلی آڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔